سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا دور مبارک تھا۔ آپ کے دور میں ایک نوجوان لڑکا تھا جس کو زنا کے جرم میں سزا کے لیے بھیجا جا رہا تھا۔ یاد رہے کہ اسلام میں شادی شدہ زانی کی سزا یہ ہے کہ اسے سنگسار کر دیا جائے، اور غیر شادی شدہ زانی کی سزا یہ ہے کہ اسے 80 یا 100 کوڑے مارے جائیں۔ تو یہ نوجوان لڑکا سزا کی طرف جا رہا تھا، رو رہا تھا، چیخ رہا تھا، پکار پکار کر کہہ رہا تھا، اور مجھ پر رحم کرو، میں بے گناہ ہوں، میں نے کوئی گناہ نہیں کیا، میرا کوئی جرم نہیں ہے، میں قصوروار نہیں ہوں، میں بے قصور ہوں، مجھے بے قصور مارا جا رہا ہے، بے قصور میری جان لی جا رہی ہے۔ یاد رکھنا، اگر تم نے میں بے گناہ کو مار ڈالا، اگر تم نے میں بے قصور کو مار ڈالا، تو یاد رکھنا قیامت کے دن میں تمہیں جہنم میں لے جانے کا ذریعہ بنوں گا، کیونکہ میں بے گناہ ہوں۔ اگر تم مجھے مارو گے تو قیامت کے دن میں اللہ رب العالمین کے سامنے شکوہ پیش کروں گا کہ یا اللہ، انہوں نے غلط فیصلہ کیا تھا اور مجھے مار ڈالا تھا۔ یہ جملے کہتا ہوا یہ نوجوان سزا کی طرف جا رہا تھا کہ ادھر سے حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کا گزر ہوا۔ حضرت سیدنا علی نے جب اس نوجوان کے درد بھرے جملے سنے تو حضرت علی کے قدم رک گئے۔ حضرت علی نے سرکاری اہلکاروں کو روکنے کا حکم فرمایا اور اس نوجوان سے پوچھا کہ تیرا کیا معاملہ ہے؟ اس نوجوان نے کہا، حضرت میں بالکل ہی بے قصور ہوں، میرا کوئی قصور نہیں ہے، میں نے کوئی گناہ نہیں کیا، مگر کیا کروں کہ دعویٰ کرنے والی کوئی اور نہیں، وہ میری ماں ہے، میرے خلاف مقدمہ درج کرنے والی کوئی اور نہیں، میری ماں ہے۔ حضرت علی نے فرمایا کہ کس طرح کا دعویٰ کیا اس نے، تیرے اوپر کون سے گناہ کا الزام لگایا گیا؟ اس نوجوان نے کہا، حضرت میری ماں نے دعویٰ کیا ہے، میرے خلاف مقدمہ درج کیا ہے کہ میں نے اس کے ساتھ زیادتی کی، میں نے اس کے ساتھ گناہ کیے، حالانکہ میں نے کوئی گناہ نہیں کیا۔ حضرت کیا کوئی بیٹا اپنی ماں کے ساتھ گناہ کر سکتا ہے؟ کوئی بیٹا اپنی ماں کے ساتھ اتنا بڑا جرم کر سکتا ہے؟ حضرت میں مر جاؤں، مٹ جاؤں، خاک میں مل جاؤں، اگر میں نے یہ گناہ کیا ہو تو، اگر میں نے یہ گناہ کیا ہوتا تو اب تک آسمان سے عذاب نہ برستا، قیامت قائم نہ ہو جاتی، اب تک زلزلہ نہ آتا، اب تک آسمان سے میرے اوپر پتھروں کی بارش نہ برستی، اگر میں اپنی ماں کے ساتھ زیادتی کرتا تو۔ مگر کیا کروں کہ میرے خلاف دعویٰ کرنے والی بھی میری ماں ہے، وہ کہتی ہے کہ واقعی میں نے اس سے گناہ کیا ہے، وہ مجھے بیٹا ماننے سے انکار کر گئی، حقیقتاً میں اس کا بیٹا ہوں، لیکن میری ماں نے انکار کر دیا کہ میں اس کا بیٹا ہوں، میری ماں نے بیٹا ماننے سے مجھے انکار کر دیا ہے۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم نے اس لڑکے کی روداد سنی، درد بھرے جملے سنے، تو حضرت سیدنا علی نے سرکاری اہلکاروں کو فرمایا کہ آج کے دن کے لیے اس کی سزا معطل کر دو، آج کے دن اس کو سزا ہرگز نہ دی جائے، کل دوبارہ اس کے فیصلے پر غور کیا جائے، کل دوبارہ میں اس کا فیصلہ کروں گا، اگر یہ گنہگار نکلا تو پھر اس کو ضرور سزا دینا۔ سرکاری اہلکاروں نے آج کے دن کے لیے سزا روک دی۔ رات ہو گئی، صبح کا سورج طلوع ہوا تو حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا نے عدالت لگائی، اپنی عدالت میں اس لڑکے کو، اس کی ماں کو اپنی عدالت میں طلب فرمایا۔ اب وہ لڑکا بھی حاضر ہو گیا، اس کی ماں بھی حاضر ہو گئی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس لڑکے کو کہا کہ یہ تیری کیا لگتی ہے؟ اس نے کہا، حضرت یہ میری ماں ہے، اس نے موت کی سی اذیت پا کر مجھے جنم دیا، موت کی سی اذیت پا کر میں اس کے شکم سے اس کی جھولی میں آیا، اب جب میں بڑا ہوا ہوں تو یہ بیٹا ماننے سے انکار کر گئی، حقیقتاً یہ میری ماں ہے۔ حضرت علی نے اس کی ماں کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، اب تو بتا یہ تیرا کیا لگتا ہے؟ اس نے کہا، یہ تو میرا کچھ بھی نہیں لگتا، یہ تو جھوٹا ہے، اور جھوٹے پر خدا تعالیٰ کی لعنت ہو، یہ جھوٹ بول رہا ہے، اس نے میرے ساتھ گناہ کیا ہے، اس نے میرے ساتھ زنا کیا ہے، اس کو سزا دینی چاہیے، اس کو سنگسار کر دیا جائے، اسے جان سے مار دیا جائے۔ حضرت علی نے فرمایا، اگر واقعی یہ تیرا بیٹا نہیں ہے، تو سچی ہے اور یہ نوجوان جھوٹا ہے،
تو پھر میں علی کا جو فیصلہ ہوگا تمہیں قبول ہوگا؟ اس نے کہا حضرت دل و جان سے قبول کروں گی۔ حضرت علی نے فرمایا پھر میرا فیصلہ یہ ہے کہ میں ابھی اور اسی وقت اس نوجوان لڑکے کا تیرے ساتھ نکاح کرتا ہوں، اس نوجوان لڑکے کی تیرے ساتھ شادی کرتا ہوں، ابھی اور اسی وقت تو اس کی بیوی بننے جا رہی ہے، ابھی اور اسی وقت تو اس کی بیوی بننے جا رہی ہے۔ یہ سننا ہی تھا کہ اس عورت کی چیخ نکل گئی، عورت رونے لگی، رو کر کہنے لگی حضرت کیا آپ ایک بیٹے کی ماں سے شادی کرنا چاہتے ہیں؟ کیا بیٹے کا ماں کے ساتھ نکاح ہو سکتا ہے؟ کیا ایک ماں بیٹے کی دلہن بن سکتی ہے؟ پھر اللہ ناراض نہیں ہو جائے گا؟ پھر قیامت قائم نہیں ہو جائے گی؟ پھر ایک زلزلہ بپا نہیں ہو جائے گا؟ پھر آسمان سے آگ کے شعلے نہیں برسیں گے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا میں نے سمجھا نہیں ہے، مجھے سمجھانے کی کوشش کرو نا، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس نے کہا حضرت یہ میرا بیٹا ہے۔ آپ نے فرمایا پھر بیٹے کے اوپر اتنے بڑے گناہ کی تہمت لگاتے ہوئے تجھے شرم نہیں آتی؟ زنا کا الزام لگاتے ہوئے تجھے شرم نہیں آتی؟ اس نے کہا حضرت واقعی یہ میرا بیٹا ہے، حقیقتاً یہ میرا بیٹا ہے۔ آپ نے فرمایا او نادان عورت، تو نے موت کی سی اذیت پا کر اسے جنم دیا، موت کی سی اذیت پا کر شکم سے گود میں لے کے آئی، پھر تو نے اس پر ظلم و ستم یہ کیا کہ اسے بیٹا ماننے سے انکار کر دیا، ابھی بھی تیرا غصہ ختم نہ ہوا تو نے اس پر زنا کا الزام لگایا تاکہ اسے سنگسار کر دیا جائے، اسے دل و جان سے مار دیا جائے۔ اس نے کہا حضرت میری کہانی تو سنو۔ اس نے کہا حضرت یہ میرا بیٹا ہے۔ حضرت علی نے فرمایا بھلا کوئی بیٹا اپنی ماں کے ساتھ گناہ کر سکتا ہے؟ بھلا کوئی بیٹا اپنی ماں کے ساتھ زنا کر سکتا ہے؟ اس نے کہا حضرت میری کہانی تو سنیں۔ وہ کہانی یہ ہے کہ ایک مالدار شخص تھا، بہت ہی بڑا رئیس تھا، کبیر تھا، اس کے پاس دولت کی فراوانی تھی، دولت کے انبار لگے ہوئے تھے، اس کے پاس پیسوں کی بوریاں موجود تھیں۔ لالچ میں آ کر میرے بھائیوں نے میرا اس کے ساتھ نکاح کر دیا، اس کے ساتھ شادی کر دی، میری اس کے ساتھ شادی ہو گئی۔ شادی کے 1 سال بعد میرا یہی بیٹا پیدا ہوا، میں نے اس بیٹے کو جنم دیا۔ یہ اسی باپ کا بیٹا ہے جو مالدار تھا، رئیس تھا، کبیر تھا۔ تو شادی کے 1 سال بعد جیسے ہی میرا بیٹا پیدا ہوا، یہ چند ماہ کا تھا، کم سن بچہ تھا، دودھ پیتا بچہ تھا کہ اس کے باپ کا انتقال ہو گیا۔ میرا مالدار شوہر مر گیا۔ اس کے مر جانے کے بعد، اسے سپرد خاک کرنے کے بعد میرے بھائیوں کی نیت بدل گئی۔ میرے بھائیوں نے مجھے کہا کہ اگر تیرا یہ بچہ جوان ہو گیا تو پھر تو یہ ساری جائیداد کا مالک یہی بن بیٹھے گا، پھر تو یہ ساری جائیداد کا مالک بن جائے گا نا۔ اگر یہ جوان ہو گیا پھر ہمارے ہاتھوں سے دولت جاتی رہے گی، ہمارے ہاتھوں سے یہ جائیداد جاتی رہے گی۔ اس طرح کرو کہ اس بیٹے کو مار دو تاکہ جتنی بھی دولت ہے اس دولت کے حقدار ہم بن جائیں، اس دولت کے مالک ہم بن جائیں۔ جلدی کرو نا، اپنے اس بیٹے کو مار دو۔ میں نے اپنے بھائیوں کو کہا کہ اس کو میں مارتی نہیں ہوں، اس طرح کرتی ہوں گھر سے لے جاتی ہوں، ویرانے میں چھوڑ آتی ہوں۔ بچ گیا تو بچ گیا، مر گیا اس کا اپنا مقدر، مر گیا اس کا نصیب۔ بھائیوں کی بے تکی باتوں پر آ کر میں نے اپنے کم سن بچے کو اٹھایا، ویرانے میں چھوڑ آئی، ویرانے میں چھوڑ آئی، جہاں اوپر آسمان تھا، نیچے زمین تھی، دائیں بائیں کچھ بھی نہیں تھا۔ ویرانے میں چھوڑ کے واپس آ گئی، ویرانے کے حوالے کر کے واپس آ گئی، زمین اور آسمان کے حوالے کر کے واپس آ گئی۔ پھر مجھے پتہ نہیں وہ کہاں چلا گیا، کس نے اسے اٹھایا، کس نے نہیں اٹھایا، کس نے اسے پالا، کس نے نہیں پالا۔ وہ بچہ ہے یا مر گیا ہے، زندہ ہے یا موت کی گھاٹ اتر گیا ہے، پھر مجھے کوئی علم نہیں ہے۔ وقت گزرتا گیا، وقت گزرتا گیا، میرے اس بیٹے کو موت نے تو نہیں اٹھایا تھا، کسی جانور نے نہیں اٹھایا تھا، بلکہ وہاں کی کسی بے اولاد عورت نے اٹھا لیا۔ بے اولاد عورت نے اٹھایا، میرے بیٹے کو گھر لے گئی۔ میرا بیٹا آج چھوٹا کل بڑا، آج چھوٹا کل بڑا۔ جب اس نے جوانی کی دہلیز پر قدم رکھا تو اس کے دل میں ماں کی محبت نے انگڑائی لی، اسے ماں یاد آنے لگی۔ جب ماں کی محبت اسے ستانے لگی، جب دل میں ماں کو دیکھنے کا شوق پیدا ہوا تو اس لڑکے نے گھر سے باہر کی طرف قدم رکھا۔
کہاں جا رہا ہے؟ اپنی محبت کو تلاش کرنے کے لیے جا رہا ہے، ماں کو تلاش کرنے کے لیے جا رہا ہے۔ یہ ہر حال میں اگلا وقت ماں کے ساتھ گزارنا چاہتا ہے، یہ ماں کی خدمت کرنا چاہتا ہے۔ اللہ اکبر، تلاش کرتے کرتے اللہ نے اس کی مدد کی، آخر کار یہ مجھ تک آن ہی پہنچا۔ کہا کہ کیا تو میری ماں نہیں ہے؟ کیا تو نے مجھے جنا نہیں تھا؟ اب پھر سے میرے بھائیوں کی نیت بدل گئی، میرے بھائیوں نے پھر سے مجھے برگلایا، کیونکہ بھائیوں کی نیت بدل گئی تھی۔ میرے بھائیوں نے پھر سے مجھے برگلایا، کہا کہ اس پر زنا کا جھوٹا الزام لگا کر ہمیشہ کے لیے اسے جان سے ہی مار دو، اس کے اوپر زنا کا جھوٹا الزام لگا کر ہمیشہ کے لیے اسے ختم کر دو، سنگسار ہی کروا دو۔ تو یا علی، میں بھائیوں کی جھوٹی اور بے تکی باتوں پر آ کر بیٹے کو سنگسار کرنے لگی، مگر اللہ نے میرے بیٹے کو بچا لیا۔ حقیقت تو یہ ہے کہ یہ میرا بیٹا ہے اور بالکل بھی گناہ سے پاک ہے، اس نے میرے ساتھ کوئی گناہ نہیں کیا۔ میں بھائیوں کی بے تکی باتوں پر آ گئی تھی، میری آنکھوں پر غفلت کا پردہ پڑ گیا تھا۔ حضرت خدا کے لیے مجھے معاف کر دو۔ ہائے، جب حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو پتہ چلا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اتنے روئے کہ اس سے پہلے اتنا کبھی نہیں روئے تھے۔ رو کر آپ فرمانے لگے، آج اگر علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو گیا ہوتا، آج اگر علی نہ ہوتے، آج اگر اس نوجوان کو بے گناہ قتل کر دیا جاتا، سنگسار کر دیا جاتا، تو آج عمر ہلاک ہو گیا ہوتا۔ پھر مر جانے کے بعد عمر اللہ کو کیا منہ دکھاتا، کون سا منہ لے کر جاتا اللہ کے سامنے؟ اللہ اکبر۔ حضرت سیدنا علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا، او نادان عورت، تجھے پتہ نہیں ہے اولاد اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ پیسوں کے پیچھے آ کر، پیسوں کے پیچھے، دولت کے پیچھے آ کر اپنے سچے رشتے کو ٹھکرا دیا۔ تو نے تو اللہ کے غضب کو دعوت دی ہے، اللہ نے تیرے اوپر کرم کیا ہے، تجھے اپنے غضب سے بچا لیا، اپنے عذاب سے بچا لیا۔ اللہ نے تجھے صاحب اولاد کیا، تو نے اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کی ناشکری کی، بے قدری کی، وہ بھی بھائیوں کی باتوں میں آ کر۔ اے عورت، اپنے بیٹے کو اٹھا، جا لے جا، اس کی اچھی تربیت کر، اسے دین سکھا، اسے قرآن سکھا، اس کے دل میں اپنی محبت ڈال، آئندہ کے لیے تیرا بیٹا تیری خدمت کرے گا، ہمیشہ کے لیے تیری خدمت کرے گا۔ حضرت علی نے فرمایا، اولاد بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے، ان سے جا کے پوچھو جن کے پاس دولت بھی ہے، پیسہ بھی ہے، پیسے کی فراوانی ہے، دولت کی فراوانی، رزق کی بارش برستی ہے، گھر میں پیسوں کی بوریاں پڑی ہیں، سب کچھ ہے، مگر اولاد نہیں ہے، اور اولاد کی کمی نے انہیں ہر وقت پریشان کر رکھا ہے۔ اولاد کے نہ ہونے کی وجہ سے وہ لوگ ہر وقت پریشان رہتے ہیں، ہر وقت ان کا دل بے چین رہتا ہے، دل بے قرار رہتا ہے، دل بے اطمینانی کا سبب بنا رہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں سب کچھ دیا ہے مگر اولاد نہیں دی۔ اگر اللہ نے تمہیں اولاد دی ہے تو خدا را اپنی اولاد کی اچھی تربیت کریں، تاکہ آنے والے وقتوں میں اولاد تمہارا سہارا بنے، اولاد کو دین سکھائیں۔ اللہ اکبر۔ جب اولاد دنیا کی دولت سے مالا مال ہو جائے تو والدین ڈر ڈر کے بات کرتے ہیں کہ کہیں اولاد ہم سے ناراض نہ ہو جائے، اور اگر اولاد دین کی دولت سے مالا مال ہو جائے، دین کا علم سیکھ لے، تو پھر اولاد ڈر ڈر کے بات کرتی ہے کہ کہیں ماں باپ ہم سے ناراض نہ ہو جائیں۔ اگر ماں باپ ہم سے ناراض ہو گئے پھر اللہ بھی ناراض ہو جائے گا، اس کا رسول بھی ناراض ہو جائے، اللہ بھی ناراض ہو گیا، اس کا رسول بھی ناراض ہو گیا، پھر تو ہماری دنیا بھی تباہ ہو گئی، آخرت بھی تباہ ہو گئی۔ آج ماں مولوی کے پاس بیٹھی ہے، باپ پیر کے پاس بیٹھا ہے، پیر کے قدم دبا رہا ہے اور عرضیاں کر رہا ہے، پیر صاحب کیا کروں، اولاد بے وفا نکلی، اولاد دکھ دیتی ہے، درد دیتی ہے، اولاد نے جینا حرام کر دیا، 2 سال پرانی کھانسی لگی تھی، پوری رات کھانستے ہوئے گزر جاتی ہے، نیند نہیں آتی، ساری رات تارے گنتے ہوئے گزر جاتی ہے، ہر وقت دل بے چین رہتا ہے، دل بے قرار رہتا ہے، مگر آج تک اولاد نے نہیں پوچھا، ابا تو کس طرح کی زندگی گزار رہا ہے، تیرا حال کیسا ہے، تیری طبیعت کیسی ہے، اور تیرا بخار اترا ہے نہیں اترا، تیری کھانسی اتری ہے نہیں اتری۔ اللہ اکبر۔
پیر صاحب سینے پر غموں کا بوجھ ہے، دکھوں کے انبار لگے ہوئے ہیں، بوجھ کو ہلکا کرنے کے لیے کوئی بیٹا قریب نہیں بیٹھتا، کسی کو آج تک درد نہیں سنائے، کسی کو دکھ نہیں سنائے۔ دعا کرو کوئی ایسا ساتھی مل جائے جو میرے دکھ سنے، درد سنے اور میرے سینے کا بوجھ ہلکا ہو جائے۔ لیکھاں وچ بچھوڑے رہ گئے، رو رو اتھروں تھوڑے رہ گئے، کس سے بھی میرا حال نہ پوچھیا، ہاتھ بھی میرے جوڑے رہ گئے۔ پتر ہن تے آ جا، ہن گل چلا، کیونکہ زندگی دے دن تھوڑے رہ گئے، لیکھاں وچ بچھوڑے رہ گئے۔ سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم نے فرمایا، اولاد کی اچھی تربیت، اولاد کا اچھا کردار، اچھا اخلاق قیامت کے دن ماں باپ کی بخشش کا ذریعہ بنتا ہے۔ اگر اولاد کو حافظ قرآن بناتے ہو پھر تو پکا جنت کا ٹکٹ ہو گیا نا، اللہ اکبر۔ اگر اولاد کو دیندار بناتے ہو قیامت کے دن یہی اولاد تمہاری بخشش کا ذریعہ بنے گی۔ جوانو، آج ہماری جوانیاں کس رخ پہ چل پڑی؟ کہاں گیا ہمارا وہ جذبہ؟ کہاں گئی ہماری وہ محبت؟ کہاں گیا ہمارا وہ عشق جو کہ ہم آقا نامدار کے ساتھ کیا کرتے تھے؟ آؤ میں تمہیں ایک درد بھری کہانی سناتا ہوں۔ دلہی کی سرزمین پر ایک نوجوان کی بارات جا رہی تھی۔ ایک بازار سے گزرتی ہوئی ایک نوجوان کی بارات جا رہی تھی تو آگے سے گولیوں کے چلنے کی آواز آئی۔ نوجوان دولہے کی ماں نے پوچھا کہ یہ آواز کس کی آ رہی ہے؟ تو کسی نے کہا جی یہ آواز گولیوں کی آ رہی ہے۔ آقا نامدار کی عزت اور ناموس کے لیے نوجوان سینہ تان تان کے گولیاں کھاتے جا رہے ہیں، ختم نبوت کی تحریک چل رہی ہے اور یہ گولیوں کی آواز وہاں سے آ رہی ہے۔ اس عورت نے کہا اچھا، ادھر سے نوجوان آقا کی عزت اور ناموس کے لیے گولیاں کھا رہے ہیں، ادھر سے میرا نوجوان دولہا بن کر گھوڑی پر بیٹھا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جیسے ہی ماں نے سنا تو ماں نے کہا باراتیوں اپنے اپنے گھروں کو چلے جاؤ، اب یہ بارات لڑکی کے گھر نہیں جائے گی، اب یہ بارات سیدھا مدینے کو جائے گی۔ ماں نے ہاتھ بڑھایا، دولہے کو گھوڑی سے نیچے اتارتے ہوئے کہا اے میرے بیٹے، وہ دن آ گیا ہے جس دن کے لیے میں نے تجھے جنا تھا، یہ وہی دن ہے جس دن کے لیے میں نے تجھے دودھ پلایا تھا۔ جا میرے بیٹے، آقا کی عزت اور ناموس کے لیے قربان ہو جا اور اپنی ماں کا دودھ بخشوا۔ بیٹے اب میں تیری شادی اس دنیا میں نہیں، اب تیری شادی اس دنیا میں کروں گی اور تیری بارات میں آقا نامدار کو دعوت بھی۔ بیٹے جا آقا کی عزت پر قربان ہو جا، بیٹے جا آقا کی عزت پر قربان ہو جا تاکہ میں فخر کر سکوں میں عام کی ماں نہیں، میں شہید کی ماں ہوں۔ ہائے بیٹا بھی تو فرما بردار تھا نا۔ بیٹے نے جیسے ہی ماں کے جملے سنے بیٹے نے اپنا رخ بدلا، انہی لوگوں کی طرف اپنا رخ کیا جہاں سے گولیوں کی آوازیں آ رہی تھی، جہاں سے گولیوں کے چلنے کی آوازیں آ رہی تھی اور نوجوان سینہ تان تان کے گولیاں کھاتے جا رہے تھے۔ کسی نے پوچھا دلہے نوجوان یہ کیا کر رہے ہو؟ کہا چپ کر، آج تک پڑھتا رہا ہوں، اب عمل کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ میدان میں اترا، کسی نے ٹانگ پر گولی ماری، ران پر گولی لگی، زمین پر گرا، ایک گرجدار آواز میں کہا او ظالم، عشق مصطفیٰ سینے میں ہے اور تو گولی ٹانگ پر مارتا ہے۔ بھئی جہاں عشق مصطفیٰ ہے وہاں گولی کیوں نہیں مارتا؟ ٹانگ پر کیوں ماری ہے؟ سینے پر مار، جہاں عشق مصطفیٰ کی شمع چلی ہے سینے پر گولی مار تاکہ میرا تن بھی روشن ہو جائے، میرا من بھی روشن ہو جائے۔ بڑی مشکل سے ایک بار پھر سے زمین سے اٹھا، سینے پر گولیاں کھاتا رہا یہاں تک کہ سینہ زخموں سے چور چور ہو گیا، زمین پر گرا، وہیں شہید ہو گیا۔ اب اس شہید دلہے نوجوان کو جب ماں کے سامنے لایا گیا نا تو بجائے رونے کے، بجائے ماتم کرنے کے، ماں نے غور کیا جتنی بھی گولیاں تھی ساری کی ساری سینے پر لگی ہوئی تھی، کندھے پر ایک گولی بھی نہیں تھی۔ ماں نے کہا بیٹے شکر ہے کہ تو نے سینے پر گولیاں کھائی ہیں، اگر تو کندھے پر ایک گولی بھی کھا لیتا قیامت تک تجھے تیرا دودھ معاف نہ کرتے، تجھے دودھ نہ بخش۔ پھر ماں نے کیا کیا، گرد نواح رونے والی عورتوں سے مخاطب ہو کر کہا او عورتوں تم کیوں رو رہی ہو؟ او مجھے مبارکباد دو، اس لیے کہ میں عام کی ماں نہیں، میں تو مصطفیٰ کے غلام کی ماں ہوں۔
اس لیے کہ میں عام کی ماں نہیں، میں شہید کی ماں ہوں، میرا بیٹا شہید ہوا ہے، تم مجھے مبارکباد دو، رو کیوں رہی ہو؟ میرے بیٹے نے سینے پر گولیاں کھا کر امت کے نوجوانوں کو سبق دیا کہ جب بات نبی کی عزت کی آ جائے، جب بات نبی کی ناموس کی آ جائے، پھر اپنی جان تو کیا، اپنا تن بھی قربان کر دینا، من بھی قربان کر دینا، اپنا سب کچھ قربان کر دینا۔ وہ تھیں اسلام کی مقدس شہزادیاں جن کی گود میں اسلام پلتا تھا۔ انہوں نے اولاد کی تربیت کس طرح کی، اولاد کے دل کے اندر آقا کا پیار کس طرح ڈالا، آقا کریم کی محبت کس طرح ڈالی۔ اس لیے میں کہتا ہوں اولاد کو دین کا علم دیں، دین سکھائیں، نبی کی سیرت پڑھ کر سنائیں، نبی کا کردار پڑھ کر سنائیں، نبی کا اخلاق پڑھ کر سنائیں۔ قسم خدا کی تمہاری اولاد کی دنیا بھی سنور جائے گی، آخرت بھی سنور جائے گی۔